خطاب نمبر 14۔ روح القدس حاصل کرنے کے لیے سچی توبہ کیا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 38 آیت۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری سچی توبہ کیا ہے؟ یہ پانی روح کی خوبصورت خوشخبری کی طرف رجوع لانا اور یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنا ہے۔ کتاب مقدس اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں کہتی ہے کہ پطرس کے پیغام نے لوگوں کو گہرائی سے جھنجھوڑا اور ان کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا سبب بنا۔ ان کے دل پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں نے کہا ہم کیا کریں؟ تب پطرس نے جواب دیا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ متی کی انجیل اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 38 آیت۔ پطرس کا پیغام ہمیں واضح طور پر دکھاتا ہے کہ روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے پانی روح کی خوبصورت خوشخبری پر ایمان ناقابل گزیر ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ سچی توبہ کیا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم صحائف پر قریبی نظر ڈالنے اور پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ روح القدس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے سلسلہ میں کرنے کی ضرورت ہے، کتاب مقدس کے مطابق توبہ کا عقیدہ ہے۔ تاہم ہمیں اس توبہ کو پچھتاوے کے طور پر بیان نہ کرنے کے لیے محتاط ہونا چاہیے۔ یہاں توبہ کا مطلب یسوع پر ایمان لانا ہے۔ ہم کتاب مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ہی خداوند کو مسلوب کر کے پچھتائے اور پطرس سے پوچھتے ہوئے پچھتائے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ پطرس نے انہیں توبہ کرنے کے لیے کہا ہے، کہنے پر سے پہلے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا۔ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ توبہ جس کے بارے میں پطرس بات کر رہا تھا گناہ پر پچھتاوا یا اسے تسلیم کرنا نہیں تھا، بلکہ کسی کا دل میں یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر لینا اور خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنا تھا جو اس نے ہمیں دی۔ یہ توبہ کی سچائی کی فطرت ہے۔ یسوع مسیح کی محبت ہمارے پاس ہمارے دلوں میں گناہوں کی کسی ذاتی پچھتاوے کے باوجود موجود ہونے سے پہلے آئی، اور اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا جب اس نے دریا یردن پر بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا اور تب پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس طریقے سے اس نے ہمیں ہمارے گناہوں اور بد کرداریوں سے صاف کر دیا۔ سچی توبہ کا مطلب اس سچائی پر ایمان ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے؟ سادگی سے اگر ہم اب ہمارے گناہوں پر پچھتاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کا مطلب ہے کہ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون کی خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کو حاصل کرنا ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے ہمیں توبہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں سے معاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ہمارے گناہوں کی مکمل معافی حاصل کرنے کے سلسلہ میں یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون کی خوشخبری پر ایمان رکھنا ہے۔ پطرس نے ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا جنہوں نے یسوع پر ایمان رکھا۔ یسوع نے تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا۔ اس کا بپتسمہ صلیب پر موت خوبصورت خوشخبری کی تکمیل تھی جو ایمانداروں کو روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے سلسلے کے قابل کرتی ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 سے 17 آیت۔ بنی نوع انسان یسوع مسیح کے بپتسمہ اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے پاک ہو سکتے ہیں۔ مختصر وہ جو خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی کو حاصل کر چکے ہیں، روح القدس کو بھی حاصل کر چکے ہیں۔ کیا دعا روح القدس کی معموری دلا سکتی ہے؟ لوگ گناہوں کی معافی اور روح القدس کی معموری کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی سخت محنت کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ روح القدس کی معموری حاصل رکھنے کے سلسلہ میں خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنا جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے وسیلہ سے مکمل ہوئی تھی، بے حد ضروری ہے۔ خدا کا روح القدس صرف ان کو عطا کیا جاتا ہے جن کے گناہ مکمل طور پر دھوئے جا چکے ہیں۔ خوبصورت خوشخبری پر ایمان کا مطلب ہے کہ یسوع کو سچے نجات دہندہ کے طور پر تسلیم کرنا ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 38 آیت کہتی ہے، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک
اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پطرس رسول نے کہا کہ روح القدس کی معموری ان کو دی جاتی ہے جو درست توبہ کی معرفت ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معاف ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی اور روح القدس کی معموری حاصل کرنا لازم ملزم ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اسی لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب پر جو دور کے لوگ سے بھی ہے جن کے خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ متی کی انجیل 2 باب اس کی 38 سے 39 آئے۔ کوئی شخص صرف اس شرط پر روح القدس کو حاصل کر سکتا ہے کہ اس کا دل پاک اور گناہ کے بغیر ہے۔ اس لیے ہمیں خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے جو یسوع مسیح نے ہمیں دی۔ ہمیں یقیناً حیران کن خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو کہتی ہے کہ دنیا نے تمام گناہ دھوئے گئے تھے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا۔ ہمارے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے بعد پاک بننا چاہیے۔ صرف تب ہم روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ روح القدس انسانیت میں سکونت کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو۔ پہلا تسلیکیوں 3 باب اس کی 4 آیت۔ سچی معافی لوگوں کی کوششوں، قربانیوں یا ذاتی نیتوں کے نیکیوں کے وسیلہ سے عطا نہیں کی جاتی، بلکہ صرف خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، یعنی خدا اور قدوس ثالوث اور ان کو روح القدس کی معموری عطا کرتا ہے جو خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے معاف ہوتے ہیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم دلوں میں چھنلی ہو گیا جب انہوں نے سنا پطرس نے پینتیکوس کے دن پر کہا تھا۔ وہ چلائے، ہم کیا کریں؟ اعمال کی کتاب 2 باب 37 ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ذہن بدل چکے تھے، اب یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ پطرس کی معرفت منادی کی جانے والی سچی توبہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے بچائے گئے۔ گناہوں کی معافی یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کی خوبصورت خوشخبری پر ان کے ایمان پر انحصار کر کے تمام انسانیت کو دی گئی تھی۔ یسوع کے بپتسمے کا مطلب اسے دنیا کے تب گناہوں کو برداشت کرنے کی اجازت دینا تھا۔ اس پر عقیدہ ہمارے روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری شرائط ہے۔ خدا ان کو روح القدس کی معموری عطا کرتا ہے جو یسوع کے بپتسمہ پر مبنی سچائی کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر پھر پانی کے پاس اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 16 ہے۔ پینتیکوس کے دن پر روح القدس کا نازل ہونا خوبصورت خوشخبری پر روح القدس کے ایمان کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، یعنی یسوع کے بپتسمہ صلیب پر اس کی موت اور جی اٹھنے سے۔ اعمال کی کتاب کہتی ہے کہ لوگوں نے یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا اور روح القدس کو حاصل کیا۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ روح القدس کی معموری حاصل کرنا خدا کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ روح القدس کی نعمت کو حاصل کرنے کے سلسلہ میں ہمارے تمام گناہوں کو یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی موت پر ایمان کے وسیلہ سے دھویا جانا ہے۔ اعمال کی کتاب کے مطابق ان سب نے جنہوں نے پطرس کا پیغام سنا جس میں اس نے کہا، اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 40 آیت۔ اس کی نصیحت پر توجہ دی اور بپتسمہ لیا۔ ہم کتاب مقدس میں سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کہ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں رسولوں نے روح القدس کو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر اپنے ایمان کی بنیاد پر حاصل کیا۔ یہ روح القدس حاصل کرنے کے لیے ضروری شرائط ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کی معافی تلاش کرتا ہے تو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر عقیدہ نامکمل ناقابل گزیر ہے۔ عقیدہ جو ہماری سچی توبہ کے وسیلہ سے روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ آئے ہم اعمال کی کتاب اس کے 3 باب اور 19 آیت کو دیکھیں۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ ہمیں کیسے توبہ کو بیان کرنا چاہیے؟ آئے ہم پھر اس کے بارے میں سوچیں۔ کتاب مقدس میں توبہ کا مطلب خلاصی میں ایک عقیدے کی طرف رجوع لانا ہے۔ ان دنوں میں لوگوں نے کہا جس طرح وہ خواہش کرتے تھے چیزوں کی پرستش کی جو خدا پیدا کر چکا تھا، لیکن ان کے احساس کرنے کے بعد کہ یسوع مسیح نے انہیں ان کے گناہوں سے پانی اور خون کے ساتھ بچایا تھا، تبدیل ہو گئے۔ یہ کتاب مقدس کے مطابق توبہ ہے۔ سچی توبہ پانی اور روح کی
खूबसूरत खुशखबरी की जानिब लौटना है। रूह कुदस हासिल करने के लिए क्या सच्ची तौबा की जरूरत है? ये यीशु के बपतिस्मा और सलीब पर और उसके खून पर ईमान रखना है। इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन है। अगर लोग अकीदा रखते हैं, वो अपने गुनाहों से माफ हो जाते हैं और रूह कुदस को हासिल करते हैं, क्योंकि यीशु ने दुनिया में तमाम गुनाहगारों को अपने बपतिस्मा और सलीबी खून के वसीला से पाक किया। हमें यकीनन उस खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखना चाहिए, यानी खलासी और रूह कुदस को हासिल करना चाहिए। यीशु पर ईमान रखने और रूह कुदस की मामूरी को हासिल करने के सिलसिला में किसी के गुनाह यानी यकीनन उसके बपतिस्मा और सलीबी मौत पर ईमान रखने के वसीला से यीशु पर मुंतकिल होने चाहिए। हमें ईमान रखना चाहिए कि यीशु ने हमारे तमाम गुनाह उठा लिए, हमारे गुनाहों के लिए परखे जाने के सिलसिला में सलीब पर गया। ये दुरुस्त ईमान और सच्ची तौबा है जो हमें रूह कुदस की मामूरी हासिल करने के काबिल बनाती है। रूह कुदस उन पर आता है जो अपने तमाम गुनाहों की माफी हासिल करती है। क्यों खुदा उनको एक नेमत के तौर पर रूह कुदस देता है जो खलासी रखते हैं, क्योंकि रूह कुदस कदूस होने की वजह से उनमें सुकूनत करता है और उन पर अपने बेटों के तौर पर मोहर लगाना चाहता है। रूह कुदस खुदा है, बाप, बेटा और रूह कुदस एक खुदा है। वो तीन अशखास हैं, लेकिन वो उनके लिए एक खुदा है जो यीशु पर ईमान रखते हैं। बाप हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए एक मंसूबा रखता था और इसी तरह यीशु यानी बेटा इस दुनिया में आया। दुनिया के गुनाहों को उठाने के सिलसिला में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, सलीब पर मर गया, तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। रूह कुदस यीशु के बपतिस्मा और उसके सलीबी खून की गवाही देने के वसीला से हमारी खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखने के लिए रहनुमाई करता है। खुदा उन पर मोहर लगाता है जो रूह कुदस के वसीला से निजात याफ्ता हो चुके हैं। खुदा उनको रूह कुदस अता करता है जो खुशखबरी पर ईमान रखते हैं कि यीशु ने दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया। खुदा ने रूह कुदस उन पर अपने बेटों के तौर पर मोहर करने के लिए एक जमानत के तौर पर देता है। रूह कुदस उनके लिए गुनाह से निजात का आखिरी सबूत है जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। वो जो रूह कुदस रखते हैं खुदावंद के बेटे हैं, और वो जो रूह कुदस की मामूरी रखते हैं हमेशा ताजगी महसूस करते हैं। वो खुदावंद के कलाम पर, यीशु के बपतिस्मा और उसके सलीबी खून पर एक मजबूत अकीदा रखते हैं और वाकई खुश हैं, और जो मुनासिब तरीके से तौबा करते हैं अपने दिलों में कोई गुनाह नहीं रखते, रूह कुदस की मामूरी रखते हैं। किताब मुकद्दस कहती है तौबा मौजूद है जो गुनाह की माफी लाती है। क्या आप ऐसी तौबा से गुजर चुके हैं? अगर आप तौबा करते हैं और सच्चे अकायद अख्तियार करते हैं, आप भी खूबसूरत खुशखबरी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अपने गुनाहों से तौबा करने और रूह कुदस को हासिल करने की नसीहत करता हूँ। क्या आप तौबा करने और खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखने के लिए तैयार हैं जो रूह कुदस की मामूरी के लिए रहनुमाई करती है? आमीन।